کس کو معلوم تھا کہ نوح کابارینو ایک مزدور کی حیثیت سے سعودی عرب آنے والا واپس جا کر کتنا بڑا داعی بن جائے گا، اور زندگی بھی پھر کیا خوبصورت عقیدے والی پاکیزہ، اور موت بھی کیا خوبصورت، مصلی پر موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی امامت کروا رہے ہیں، توحید کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے انہیں گولی مار دی گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ موت کتنی بڑی ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ عرب میڈیا میں اس وقت ایک نیوز چل رہی ہے اور اس نیوز کو بڑے بڑے نامور سکالرز حتیٰ کہ ڈاکٹر عائز القرنی نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ ہم نے اس کی تحقیق کی، خبر تھوڑی سی پرانی ہے لیکن واقعہ ایمان افروز ہے۔ ایک فلپائنی عالم دین کو قتل کیا گیا ہے فلپائن کے اندر، اور یہ فلپائنی عالم، ان کا نام نوح، فضیلت الشیخ نوح کابارینو ہے، اور ان کے ہاتھ پر مبینہ طور پر جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں اور ہم نے جو تحقیق کی ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے مطابق 70,000 فلپائنیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بہت ہی ایمان افروز شخص ہیں جتنا ان کے متعلق ہم پڑھ پائے ہیں یا عرب علماء سے سن پائے ہیں۔ یہ بہت بچپن میں، ارلی ایج میں سعودی عرب آ گئے تھے اور کام کے سلسلے میں اپنے والد کے ساتھ سعودیہ میں ریاض میں ایک کمپنی میں کام کرتے تھے مزدور کی حیثیت سے، اور بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت ان کی، 16-17 سال۔ تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں زیادہ وقت یہ مسجد جانے لگے، قرآن کریم حفظ کیا، قرآن کریم حفظ کر لینے کے بعد یہ وہیں پر دین کا علم حاصل کرنے لگے۔ کام چھوڑ دیا انہوں نے، اور ان کا وظیفہ وہاں پر ایک مخیر شخص کی طرف سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا، جتنا یہ کماتے تھے ماہانہ اتنے ان کو پیسے دے دیے جاتے تھے۔ تو یہ وہاں سعودی عرب میں پڑھتے رہے، وہاں پر عقیدہ سیکھا، وہاں پر حدیث کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کریم کی تفاسیر پڑھیں، احادیث مبارکہ کی شروحات پڑھیں، سند حدیث سیکھی، بڑے بڑے کبار سعودی علماء کے ہاں گئے، عربی زبان پوری طرح عبور حاصل کر لی، ساتھ ہی انگلش زبان سیکھ لی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنی فلپائنی زبان ان کو آتی تھی۔ تو یہ کافی وقت سعودی عرب میں، تقریباً 10 سال انہوں نے سعودیہ میں پڑھنے میں وقت گزارا، قرآن کریم پڑھا، حدیث پڑھی، تمام علوم حاصل کیے، اور اس کے بعد مبلغ کی حیثیت سے جالیات کی طرف سے انہیں فلپائن بھیج دیا گیا۔ جب یہ آئے تھے تو ایک عام مزدور کی حیثیت سے آئے تھے، اور اب یہ واپس گئے تو فضیلت الشیخ نوح کابارینو ان کا نام منتخب ہوا، اور فلپائن کے دارالحکومت میں انہوں نے بڑی شاندار مسجد قائم کی اور وہاں پر دین کی دعوت کا کام کرنے لگے، اسلام پھیلنے لگا ان کے ذریعے۔ پھر انہوں نے ایک اور مسجد بنائی۔ ان کے متعلق آتا ہے تقریباً انہوں نے 53 اللہ کے گھر فلپائن میں بنائے سعودی عرب کے تعاون سے۔ تعاون سعودی عرب سے لیتے تھے، اخراجات سعودی عرب کے ہوتے تھے، سعودی عرب کے مخیر حضرات کے ہوتے تھے، سعودی گورنمنٹ کے ہوتے تھے۔ تو یہ 53 ماسکس انہوں نے فلپائن میں تعمیر کی، مساجد تعمیر کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ ان کے متعلق لکھا ہے، عرب میڈیا پر لکھا جا رہا ہے، عرب اخبارات میں، عرب سوشل میڈیا پہ، کہ ان کے ہاتھوں 70,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک عدد، ایک فگر کوٹ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 70,000 لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ تو یہ بات فلپائن کے ملحدین اور فلپائن کے غیر مسلموں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور ان کے خلاف وہاں پر کاروائیاں ہونے لگیں۔ ایک بار ان پر گولی چلائی گئی تو یہ بچ گئے۔ تو ان کے متعلق اب اس وقت جو خبر چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ کل عصر کے وقت انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا فلپائن کے دارالحکومت میں، ان کی مسجد کے اندر۔ جب یہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، مصلی امامت پر موجود تھے، تو انہیں گولی ماری گئی اور انہیں شہید کر دیا۔ ہم نے اس کی تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح ہے، لیکن کل کا نہیں ہے، کچھ مدت پہلے کا ہے، اور اس کو بریک اب کیا جا رہا ہے یا اب سامنے لایا جا رہا ہے، یا اس پر بات اب تفصیل سے ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ کچھ مدت پہلے کا ہے لیکن اسی طرح کا ہے۔ نماز کا فرق ہے۔ موجودہ واقعہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز تھی، اور کچھ وقت پہلے کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مصلی امامت پر موجود تھے،
اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، دین کا اتنا بڑا داعی جو ایک مزدور کی حیثیت سے سعودی عرب گیا، وہاں سے قرآن حاصل کیا، وہاں سے عقیدہ حاصل کیا، وہاں سے حدیث کا علم حاصل کیا، وہاں سے دین کا فہم حاصل کیا، وہاں سے اللہ کا پیغام حاصل کیا، تو واپس وطن لوٹ آیا، فلپائن کو دین اسلام کا مرکز بنا دیا، دین اسلام کی آماجگاہ بن کر بیٹھ گئے، قرآن پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، دین پڑھاتے رہے، اسلام کا فروغ کرتے رہے، عقیدے کا فروغ کرتے رہے، لوگوں کا منہج درست کرتے رہے، اور بالآخر اسی منہج کی دعوت کو سامنے رکھ کے نماز ادا کر رہے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے انہیں گولیاں مار دی گئیں، ان کو شہید کر دیا گیا۔ واقعہ کل کا ہے یا کچھ مدت پہلے کا ہے، لیکن واقعہ ایتھینٹک ہے اور اسی طرح ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ بڑے گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ ایک نوح کابارینو سعودی عرب آیا تھا، واپس جا کر تقریباً 70,000 لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا، انہیں مسلمان کیا، انہیں عقیدہ دیا، انہیں منہج دیا، انہیں کتاب و سنت کا فہم دیا، توحید کا فہم دیا، رسالت کا فہم دیا، اور دنیا میں ایک نامور آدمی کی حیثیت سے زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو قبول فرمائے۔ ایسے لوگ شاذ و نادر دنیا میں ہوتے ہیں، احمد دیدات تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، یا اس طرح کے جو فضیلت الشیخ نوح کابارینو رحمہ اللہ ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی جو بشری لغزشیں ہیں وہ معاف فرمائے۔ ایسے لوگ بڑے نایاب ہوتے ہیں دنیا کے لیے، یعنی کام کرنے گئے تھے، مزدور کی حیثیت سے گئے تھے، معیشت کو مستحکم کرنے گئے تھے، اور دین لے کر لوٹے تو معیشت بھی مستحکم ہو گئی، اور دین کا ایک اتنا بڑا داعی بھی دین اسلام کو مل گیا۔ تو یہ اسلامی ممالک کی جو تہذیب ہے یہ بڑی شاندار ہوتی ہے، یہ عام نہیں ہوتی۔ آپ اس کو اس طرح نہ دیکھیں، جو قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، نہ جانے ان میں سے کتنے نوح کابارینو پیدا ہو جائیں، نہ جانے ان میں سے کتنے ڈاکٹر ذاکر نائک جنم لے لیں، نہ جانے ان میں سے کتنے ڈاکٹر احمد دیدات جیسے لوگ پیدا ہو جائیں، نہ جانے ان میں سے کتنے شاندار سکولر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ دلوں کی جو کیفیت ہے وہ تو اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے جس کو چاہے جیسی چاہے جس درجے کی چاہے ہدایت دے دے اور دل بدل دے اور دماغ کھول دے، اور اس کی شریانوں میں، اس کے دماغ میں، اس کے افکار اور نظریات میں اسلام کا وہ فہم بھر دے جو کسی اور کو آج تک اللہ نے عطا نہ کیا ہو۔ کس کو معلوم تھا کہ نوح کابارینو ایک مزدور کی حیثیت سے سعودی عرب آنے والا واپس جا کر کتنا بڑا داعی بن جائے گا، اور زندگی بھی پھر کیا خوبصورت عقیدے والی پاکیزہ، اور موت بھی کیا خوبصورت، مصلی پر موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی امامت کروا رہے ہیں، توحید کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے انہیں گولی مار دی گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ موت کتنی بڑی ہے یہ، یعنی آج ہم ڈھونڈتے ہیں اپنے نظریات اور افکار پر جینے کی وجہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی وہ نظریہ کتنا بڑا ہے جس نے دل بدل دیا، دماغ بدل دیا، اور موت تک لے کے گیا، اور موت بھی اسی عقیدے، اسی نظریے پر آئی۔ یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کسی عقیدے کو لے کر جئیں اور اسی عقیدے پر مریں اور اس عقیدے کے مطابق سب سے بہترین موت پائیں۔ یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ہم جیسے لوگ جنہیں ماؤں کے پیٹ سے دین ملا، ماؤں کے پیٹ سے عقیدہ ملا اور منہج ملا، ہم شاید اس کی قیمت قدر اتنی نہیں سمجھتے جتنی یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ فلپائن میں اس وقت بڑا کام ہو رہا ہے۔ ایک فضیلت الشیخ نوح کابارینو نے جو کام کیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 70,000 لوگ جو اسلام قبول کر بیٹھے ہیں، اب وہ دیکھیے کتنا کام کریں گے، کتنے لوگ مسلمان ہوں گے، کتنا اللہ کا دین پھیلے گا، عقیدہ منہج پھیلے گا، اور اس کے پیچھے جو جزا اللہ تبارک و تعالی سعودی حکومت کو عطا فرمائے، یعنی کیا خوبصورت کام ہوا ہے اور کیا شاندار لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مزدوری چھڑوا کے، اسلام جب اس نے قبول کر لیا مزدوری چھڑوا دی لیکن پیمنٹ بند نہیں کی، تنخواہ بند نہیں کی، وہ تنخواہ بھی ملتی رہی، وہ مزدوری بھی ملتی رہی، اور وہ نوجوان پڑھتا رہا اور پڑھ کے کتنا بڑا مبلغ بنا اور کتنی بڑی موت پائی۔ یہ ہم سب صرف اس کی خواہش کر سکتے ہیں، اس کا تصور کر سکتے ہیں، اور مقدر میں ہے یا نہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔